ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، جہاں شراب ہے، جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں، وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے، بیڑیوں، سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے، بول کے چلے جائیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے، روکنا تو سماج کو ہے، ذمہ داروں کو ہے۔ آئیے شراب مختلف ادوار میں، مختلف طریقے سے، مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے، لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، آئیے دیکھیے نوجوانوں سنیے ان آیتوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں، پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، عنب انگور کو، کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے، بہت سے پھل ہیں، ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ کھجور ڈیٹ، انگور گریپس، یہ پھل ہیں، بہت سے پھل ہیں، لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے ہیں۔ پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے، جو سے شراب بنائی جاتی تھی، جن سے تم نشہ بناتے ہو، جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو، ابھی حرام نہیں ہوا۔ دیکھیے بتایا، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو، یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے، اچھا رزق ہے، کھا لو، اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے لیکن نشے کو حسن نہیں کہا ہے، یعنی پینا چاہو تو پی لو، لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے، نشہ ہے، تم پی رہے ہو پیو، اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا، پینے کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے سکرن کہا، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا، اور رزقن کے ساتھ حسن کا، رزقن حسنا، اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے، اچھا رزق ہے، یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا ہے، لیکن جب نشہ بنا لیتے ہو تو اچھا نہیں ہے۔ پی رہے ہو پیو، کھا رہے ہو کھاؤ، لیکن اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے شروعات ہی بتا رہی ہے کہ کھا سکتے ہو لیکن اچھا نہیں۔ پہلی چیز۔ اب دوسری جگہ آئیے قرآن میں، اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اب دیکھیے شراب کی، اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول، یہ مکے میں آیت نازل ہوئی، اب جب مدینے پہنچے تو شراب کے بارے میں کیا حکم آتا ہے؟ یہاں پر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے، سنیے، ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے۔ یسالونک عن الخمر والمیسر، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے کے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ قل، کہہ دو، مدینے والوں سے کہہ دو، جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہہ دو، قل فیہ
ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ٹینشن ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پی گئے ہوں، ٹینشن دور، ماں بہن بیٹیاں بھاڑ میں جائیں، یہ فائدہ ہے۔ جوئے میں فائدہ کیا ہے؟ کون جیتے گا IPL؟ کے نائٹ، شاہ رخ خان کی ٹیم، وہ کہتا نا 1 بج 20 ہزار کی لگ گئی، جو جیت گیا اس کو 20 ہزار بیٹھے بیٹھے مل گئے، اور جو ہار گیا وہ گیا گھر میں بیوی کی سینڈل یاد کر رہی ہے، چل۔ اب جو جیت گیا اس کو فائدہ ہے، ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ چھیڑا ہے، کیا کہا؟ منافع للناس، جو جیت گیا اس کو کچھ فائدے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے ہیں، لیکن اسمہا قل فیہما اسم کبیر، فائدے مت دیکھو، ان کا گناہ بڑا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جہاں بھی شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ تیسری جگہ آئی ہے، اب دیکھیں تیسری جگہ اللہ نے، یہ بھی مدینہ میں اتری آیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہاں دیکھیے گا، آئے مسلمانوں، اب یہاں شراب پہ پابندی لگ رہی ہے، لیکن ایک دم نہیں لگی، ایک دم نہیں کہا گیا مت پیو، نہیں، یہاں لگائی ہے لیکن لمیٹڈ، دھیرے دھیرے لگایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آئے ایمان والوں، آئے مسلمانوں، آئے محمد پر ایمان لانے والوں، محمد کے رب کو اللہ ماننے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، تم شراب مت پیو، تم نماز مت پڑھو، تم نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہو تب، جب تم نے شراب پی ہو تب تم نماز مت پڑھو۔ جیسے ابھی وہ ہمارے حبیب الرحمان صاحب بتا رہے تھے نا، پیاز کھا لو تو ہماری مسجد کے قریب نہ جاؤ، جب تک پیاز کی بدبو رہتی ہے تب تک نہیں، لیکن آج کل پیاز کی بدبو بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ پیاز اگر کھائے ہیں تو اب 15-20 منٹ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کچی پیاز کھانے کے ساتھ اگر سلاد میں آپ کھائے ہیں تو فوراً آپ اٹھیے اور مسواک کر لیجئے، اور فوراً یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے، پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں آپ، لیکن ایسے نہیں پیاز کھائی کچی اور وضو بنا ایک دم چلے گئے، تب نہیں جا سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو باؤنڈ کر دیا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے، کیا کہا؟ جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ، کب؟ جب تم نشے میں ہو، ہوش میں ہو، پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا چاہ رہے ہو، اللہ حتی تعلموا ما تقولون، کب تک نماز نہ پڑھو؟ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے ہو، یا اللہ تیری آنکھیں جھکی جھکی گانا گا رہے ہو؟ آئے ایمانوں والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جو تم جانتے ہو، جو تم پڑھ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو، وہ جان جاؤ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ آیت ایک پس منظر رکھتی ہے، سبب ورود۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کر دی،
کھانے میں حضرت علی کو بھی بلا لیا. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, سنیے, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, اور مدینے میں دعوت ہو گئی. انصاری نوجوان نے دعوت کر دی, اور کس کی دعوت کی؟ ایک عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا کھایا, حضرت علی نے بھی کھانا کھایا, اس انصاری نے بھی کھانا کھایا. شراب حرام نہیں ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گے, بہت سے لوگ اس کا ٹیسٹ بھی جانتے ہوں گے, اور پھر کیٹیگریز بھی الگ الگ. انگور کا ٹیسٹ الگ, کھجور والی کا الگ, تاڑی کا الگ, چاول کو سڑا کے بنایا جائے تو اس کا الگ. اب منہ لگنے کی بات ہے, کسی کو گورو منہ لگا ہوا ہے, کسی کو کھسی منہ لگا ہوا ہے, کسی کو دیسی مرغا, کسی کو پولٹری ہے الگ. شراب کا دور چلا, شراب پی سب نے. جب حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پیتے تھے. شراب پینے کے بعد اب چڑھنے لگی دماغ میں, اور اسی وقت اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز کا, مغرب کا. اذان کی آواز آنے لگی, اور کسی نے انہی تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا نماز پڑھانے کا. چلو پڑھاؤ نماز. اب چڑھی تو تھی, اب پینے والا کسی کو سمجھتا ہے کچھ؟ دلی پہ یاد ہے نا, پولیس والے لاٹھی مار رہے تھے, مودی جی آ رہے تھے, اور وہ کہتا کون آ رہا ہے؟ شرابی کہتا کون آ رہا ہے؟ مودی جی آ رہے ہیں. بھگ جا, سواری آ رہی ہے, میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی بولتا او کیا ہوا, آ رہے سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. ہوں گے جب نشہ اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی. اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا, چلو پڑھاؤ. سورہ فاتحہ تک تو صحیح پڑھا. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. چڑھتی جا رہی ہے, گردن جھکتی جا رہی ہے. بسم اللہ. اب پڑھنا ہے ان کو, قل یا ایھا الکافرون, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں. اب جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل رہی؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. معنی ہی بدل گیا. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اب پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے, لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایھا الکافرون لا نحن نعبد ما تعبدون. پھر وہی نکل رہا ان کے منہ سے. کسی طرح خیر صلی نماز ہوئی, معنی ہی بدل گیا بھائی. لا اعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو, قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداؤں کی عبادت تم کر رہے ہو. یہ ترجمہ ہے. اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد کہہ دو اے کافرو, ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. پورا معنی ہی بدل گیا. یہاں نماز ختم, وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. نوجوانوں, اتنی خراب چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی. اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ کرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کا مرثیہ گانے لگی جن کی
عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ کو اتارا۔ اتنی خطرناک چیز، اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، شرم نہیں آتی۔ ہائے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، یہ ہے۔ لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی، یہاں تک ایک باؤنڈ لگا دیا، اب حرام ہو رہی ہے۔ کب؟ سنیے، مدینے کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے، انصاری بھی موجود ہے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینے میں وہ بھی موجود ہیں، محفل سجی ہے، مکے کے مدینے کے انصار و مہاجرین اس محفل میں شامل ہیں، کئی لوگ ہیں، کوئی جشن ہے، کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں سب شامل ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے۔ لیکن جب شراب کے نشے میں آئے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے، میں مہاجر ہوں، ایک کہتا میں قریشی ہوں، محمد رسول اللہ قریش خاندان میں آئے، میرا خاندان سب سے افضل۔ دوسرا کہتا تم بھوکے تھے، ننگے تھے، تمہیں تو تمہاری قوم نے جوتے مار کے بھگایا، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے اپنے گھروں میں تمہیں جگہ دی، ہم افضل ہیں۔ وہ کہتے نہیں قریشی افضل، یہ کہتے نہیں انصاری افضل۔ ایک دوسرے سے بڑھنے لگا، کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں، قریب تھا کہ تلواریں نکل آئے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے شراب کے نشے میں۔ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مہاجر ہوں، میں نبی اکرم کے خاندان کا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، میں نے تمہیں جگہ دی ہے، تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے، تمہارے پاس کمانے کو کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے تمہیں کھیت دیا ہے، ہم نے تمہیں اناج دیا ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم بڑے ہیں۔ کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں۔ جب معاملات سے زیادہ بڑھ گیا، کسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے سنبھالا، اس موقع پر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب شراب حرام ہو رہی ہے، کیا کہہ دیا گیا؟ انما الخمر، ہر قسم کی شراب، سمجھ رہے ہیں؟ ہر قسم کی۔ بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اشارہ سمجھ لینا، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ صرف انگور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے، بس کھجور سے، چاول سے، اس سے بنائی جائے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ کو حرام ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھجور سے نہیں بنی ہے، وہ کہتے مکروہ ہے۔ لیکن الخمر میں الف لام جو آیا ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، ہر قسم کی شراب۔ بہت سے لوگوں کے ہاں، پھر سن لو، صرف کھجور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، انگور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، اور بقیہ سب حلال۔ اور انگور سے بنی ہوئی شراب بھی وہ حرام ہے جس میں نشہ آئے۔ مثلا ہم نے ایک گلاس شراب پی لی، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ 2 پی لیا گلاس، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اب حرام نہیں ہے۔
ایک حرام بھی ہے ان کے ہاں تو وہ بھی پوری حرام نہیں ہے. جس گلاس میں نشہ آئے گا وہ گلاس حرام ہے. مثلا ہمیں 10 گلاس پینے کی عادت ہے، 9 گلاس میں اگر نشہ نہیں آیا تو 9 حلال ہے، 10ویں میں نشہ ہے تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے. میں حلال نہیں کہہ رہا ہوں ان کے یہاں، لیکن یہاں ہمارے یہاں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے بہت زیادہ کھانے یا پینے سے نشہ آتا ہو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے. جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آتا ہو، کم کھانے سے نہیں، اس کا کم کھانا بھی حرام. یہ ہمارے یہاں دلیل ہے. جانتے ہو عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. خمر کے معنی شراب. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں سر پہ اوڑھنی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمار. حمار نہیں، وہ تو گدھا ہو جائے گا. خمار خے سے. شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں اوپر سر کے بال چھپا لیتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. خمار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو، آپ کے بالوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خمار. سر کے بالوں کو چھپانے کا آلہ. اور اسی سے بنا خمر، یہ بھی چھپاتی ہے شراب. کیا چھپاتی ہے؟ الخمر ما خامر العقل، عقل کو چھپا دیتی ہے. شراب پینے کے بعد عقل کام نہیں کرتی. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلیے آج تک کہتے نہیں بڑا عقل مند ہے. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقل کے معنی ہوتے ہیں باندھنا. باندھنا جیسے ہم نے، جیسے یہ باندھ دیا انہوں نے، یہ کسی کو کسی چیز سے باندھ دینا، اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقل. اور اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو کسی درخت سے باندھ دیا تو وہ رسی کو کیا کہیں گے آپ؟ اقال. اقال. اقال کے معنی رسی. اس کو اقال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں. آپ عقل مند ہیں جب تک بندھے ہوئے ہیں. عقل کا معنی باندھنا. اس عقل نے، آپ انسان ہیں، انسانیت کو باندھ دیا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے. آپ کی عقل بندھی ہوئی ہے. اور شراب جب پی لیتا ہے انسان تو یہ شراب آپ کی بندھی ہوئی عقل کو کھول دیتا ہے. اور جب عقل کھل جاتی ہے، جب بندھی ہوئی چیز کھل جاتی ہے تو کھل جانے کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اب آپ بندھے نہیں ہیں. اب بندھے نہیں ہیں تو آپ اپنی بہن کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی ماں کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے. آپ کسی نالی میں گر جاؤ گے تو اس کو بھی زمزم، نالی کے پانی کو بھی زمزم سمجھ کے پیو گے، کیونکہ اب آپ کی عقل بندھی نہیں ہے. آپ انسان ہیں، بندھے نہیں ہیں، کیونکہ شراب نے اس بندھن کو توڑ دیا ہے، کھول دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں عقل، یعنی عقل کا معنی باندھنا. جب تک یہ انسانیت کو باندھی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے، اور جہاں انسانیت کا بند کھل گیا، عقل بند جو بندھن ٹوٹ گیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب سب کی عزت و آبرو کو لوٹ بیٹھیں گے، لوٹ لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو. اور خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو چھپا لے، کام کرنا بند کر دے. اس لیے جنت کے اندر خمر نہیں ملے گی. ہاں ہاں سنیے، حضرت حمزہ جو اسلام لا چکے ہیں لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے اور حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھت ہیں اور گانا گانے والی کے گانا سن رہے ہیں.
بھیڑ لگی ہوئی ہے. گانا گانے والی کو مغنیہ کہا جاتا ہے. مغنیہ گانا گانے والی. وہ گانا گانے والی گانا گا رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, بھیڑ لگی ہے. نبی اکرم کے چچا حضرت حمزہ اسلام تو لا چکے ہیں, لیکن شراب کے نشے میں, اور شراب اس زمانے کی ہے, پی لی ہے جب حرام نہیں ہوئی تھی. حرام ہونے کے بعد تو پھر تو نہیں پیا کوئی. شراب کے برتن توڑ دیے, مٹکے توڑ دیے, پھینک دی لوگوں نے, پھر ہاتھ نہیں لگایا. ہم سے بیڑی سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے, انہوں نے شراب کے مٹکے اور ڈرم بہا دیے. میرے بھائیوں, جیسے ہی حضرت حمزہ نے شراب پی, نشے میں آ گئے, مغنیہ کا گانا سنا, اس کا ڈانس دیکھا, وہ آ گئی اور ڈانس کرتے کرتے, ناچتے ناچتے, گانا گاتے گاتے وہ حضرت حمزہ کے بالکل قریب آ گئی. یہی ہوتا شراب کے نشے میں. بیئر بار وغیرہ جو بمبئی میں کھلے ہیں, دلی میں کھلے ہیں, جا کر دیکھو. وہ آ گئی اور آتے ہی اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا. شراب کے نشے میں آدمی بہت جلدی چڑھ جاتا ہے, تھوڑی تعریف کر دو. چڑھا دیا. الا یا حمزہ للشرف النوائی, اے حمزہ تو تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے. اے حمزہ تیرے کیا کہنے, تو تو موٹی اونٹنیوں کا مالک ہے. خوش ہو گئے شراب کے نشے میں, سمجھ گئے اونٹنی مانگ رہی ہے, اس کا گوشت تو چاہتی ہے. اٹھایا کھنجر, اور بغل میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی. حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں داخل کر دیا, اس اونٹنی کا کلیجہ نکال لیا, اور پورا کا پورا کلیجہ نکال کے لائے اور اس مغنیہ کو دے دیا. لے, وہ خوش ہو گئی. جو چاہ رہی تھی وہی ہوا. حضرت علی کو جب پتا چلا کہ حمزہ نے میری اونٹنی کا سینہ چاک کر دیا, پیٹ چاک کر دیا, کلیجہ پھاڑ دیا, وہ قریب آئے تو حضرت حمزہ سے کہنے لگے, آپ نے میری اونٹنی کو, ان کو بھی الٹا سیدھا بولنے لگے. حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی, ادھر آئیے اور میرے ساتھ انصاف کیجئے. حضرت حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ پھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. آپ کو پتا نہیں کہ حمزہ نے شراب پی رکھی ہے. آپ ان کے قریب پہنچے. آئے چچا جان, یہاں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا, یہ کہتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں. حضرت حمزہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھے. کہنے لگے تو کیا ہو گیا, جا. کہا کیسے بات کر رہے ہو, ارے جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت حمزہ نے کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو. کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے علی یہ شراب کے نشے میں ہے, ابھی ان سے بات کرنا بیکار ہے. عقل مندی اسی میں کہ ابھی یہاں سے چلو. جب تک ان کی شراب کا نشہ نہیں اترے گا یہ صحیح سے بات نہیں کریں گے, اور جب تک ان سے بات کی جائے تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ ان کی گالیاں سنتے رہو. چلو چلو, جب نشہ اترے گا تب بات کریں گے. چل دیے. بعد میں بات ہوئی ہوگی اور بدلہ دلوایا ہوگا. مجھے پورا واقعہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ بھی اتنے بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی عزت بھی نہیں کی. فرمایا تم سب میرے باپ کے غلام ہو, تم سب میرے باپ کے نوکر ہو, جاؤ یہاں سے, بھاگو یہاں سے. میرے بھائیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے. کیسے پی جاتا ہے انسان, کیسے اس کو ہاتھ لگا لیتا, گلے سے اتار لیتا ہے.
اب تو حرام ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی۔ یہ واقعہ بھی مدینے کے سرزمین کا ہے۔ جب اس صحابی نے شراب پی لی تو شراب کے نشے میں تمیز بھول گئے، فرق بھول گئے، انتر بھول گئے کہ کون میری بیوی ہے کون میری بیٹی۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شراب کے رسیا اور دل دادا لوگوں سنو، شراب کے جام پینے والوں سنو، شراب کو گلے سے اتارنے والوں سنو، ایک صحابی جن کی ایمانداری اور پاک دامنی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جن کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہ صحابی جب شراب کے نشے میں بیوی اور بیٹی کا فرق بھول سکتے ہیں تو ہم اور آپ اتنے نیک تو نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنے ایماندار تو نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں۔ شراب کے نشے میں اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے، اس کی ایسی جگہ پر ہاتھ رکھنے لگے جو مناسب نہیں تھا، پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف لانے لگے، چل درا چل درا، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آدمی شہوت کی طرف بھاگتا ہے، پھر چاہے جائز و ناجائز کوئی بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو طلب ہے وہ حاصل ہو جائے، وہ بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتا ہے، وہ انسانیت کو تار تار کر دیتا ہے۔ حضرت صحابی رسول ہیں، یہ اپنی بیٹی کو بیوی سمجھنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچنے لگے۔ اتنے میں بیوی کی نظر پڑ گئی، یہ میری بیٹی کو کھینچ رہے ہیں۔ وہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیتی ہے، یہ صحابی زمین کے اوپر گرتے ہیں، بیٹی اپنے ماں کے سینے سے چپک جاتی ہے۔ بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے روم میں کیا اور اس آدمی کو اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر سے کڑی لگا دی۔ جب شراب کا نشہ اتر گیا، دماغ ٹھکانے آ گیا تو یہ اندر سے دروازہ ٹھونکنے لگا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو اپنی چپل اتار کر اس کو پیٹنے لگا، تو نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میری ظہر بھی نکل گئی، میری عصر بھی ختم ہو گئی، نماز کا خیال ہے، میری ظہر بھی نکل گئی، میری عصر چلی گئی۔ پھر مارا، بول ایسا کیوں کیا؟ بیوی نے کہا جب تھک جاؤ تو بتا دینا، تب تک مارو میں تم سے اف بھی نہیں کروں گی۔ اس نے چپل پھینک دی اور کہا بیوی مجھے افسوس اس بات کا کہ تم نے مجھے بند کر دیا، میری ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ بیوی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہا آج تم نے شراب پی لی تھی۔ کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے شوہر، آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہوا کیا؟ نہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بیوی میں اور بیٹی میں، وائف میں اور ڈاٹر میں فرق نہ کر سکے، بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے۔ آج تم نے میری وجہ، میری جگہ پر تم نے میری بیٹی کا، اپنی لاڈلی کا، اپنی پیاری بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھینچنے لگے، اس کو میرے درجے پر رکھ کر بیوی سمجھ کر اس کو اپنے کمرے میں لانے لگے۔ اے میرے پیارے شوہر، اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے، آپ اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل جاتے۔ صحابی رسول کی نظریں نیچے ہو گئی، زمین پر گڑ گئی، آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالی، الہ العالمین، اے رب العالمین،
آج میری بیوی نے میرے سامنے جو ورڈز یوز کیے ہیں، آج مجھے جو سنایا ہے، اے اللہ یہ جملے، یہ ورڈز سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا اور میری شکل و صورت دنیا والوں کے سامنے نہ آتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا۔ آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ الہ العالمین تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب کو نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑ لیا، کل کوئی دوسرا بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے میری دعا ہے اے اللہ تو شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دے، اے اللہ تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دے، اے اللہ ابھی تو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ باحیات ہے، ان کی زندگی میں ہی شراب کی حرمت کا اعلان کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں بس اتنا سا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصد ہے کہ اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک ٹھوکر کھاتا تھا آدمی تو شراب چھوڑ دینے کا ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیتا تھا، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو چھوڑنے کی قسم کھا لیتا تھا۔ نوجوانوں یہ شراب تو تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دی، پھر اس کے بعد آج ہم کیوں پی رہے ہیں؟ آج اس کو کیسے گلے سے اتار رہے ہیں؟ آج اس کو ہم کیوں پی رہے ہیں؟ نوجوانوں اس حرام چیز کو چھوڑ دو، اور اگر اس تقریر کے سننے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے تیار رہو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ حکم موجود ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، ان امتی تفترق علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور بنی اسرائیل جس راستے پر چلی ہے میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی، حسب النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل میں اور میری امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں انکان منہم من اتالہم بھی علانیتاً، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے اعلانیہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ مسلمان بھی، میری امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کریں۔ میری امت میں بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر سرعام سب کے سامنے اس کی عزت کو لوٹے گا۔ میرے بھائیوں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت مسلمان خود لوٹے گا، اور اس کی ذمہ دار ہوگی یہی شراب، یہی شراب، یہی شراب جو ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر، اس کی عزت کو تار تار کرنے پر ہمیں مجبور کرے گی۔ کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے تار تار کریں؟ جو بھائی اپنی بہن کی ڈولی کو اٹھ جانے کے لیے بیچارہ کبھی دلی، کبھی بمبئی، کبھی لیبر کا کام کرنے کے لیے بہار اور بنگال سے وہ باہر جاتا ہے تاکہ کچھ کما کر لائے اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کریں، اس کی ڈولی سے جا کر ہم شاندار طریقے سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دیں، کیا یہ نوجوان یہ چاہے گا کہ شراب کے نشے میں آ کر اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرے، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرے؟ کیا تمہیں یہ گوارا کر رہا ہے جو انسان بہار اور بنگال کی سرزمین سے لیبر کا کام کرنے کے لیے پنجاب، لدھیانہ، امرتسر، دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر جاتا ہو، جھونپڑیوں میں رہ کر ہوٹلوں پہ کھانا کھا کر جو بیچارہ مزدوری کر کر کے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کما کر لاتا ہے تاکہ اس کی ڈولی سجا سکے، یہی نوجوان شراب پیے گا اپنی محنت کی کمائی سے اور پھر شراب کے نشے میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت سے کھیلے گا۔ میرے بھائیوں کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ کیا وہ دن دیکھنے کے لیے تم تیار ہو؟ کیا اس دن کو دیکھ سکو گے جب شراب کا نشہ اترے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی بہن کی عزت سے کھیل لیا ہے، اپنی بیٹی کی عزت سے کھیل لیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس بے عزتی کو برداشت کر سکو گے؟ ذرا تصور کرو آپ اور ہم، اس لیے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لو۔
اور آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ یہی چند نصیحتیں کافی ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں فضول خرچی سے بچا لے، اور اے اللہ ہمیں جائز جگہوں پر جائز مقام پر پیسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شراب کی اے اللہ حرمت کے بعد ہمیں بھی شراب کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور شراب کی لعنت سے ہمیں بچا لے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔